الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الالہ پر بات کریں گے. الالہ کا معنی ہے معبود، خاص معبود. معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے. اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت، اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے آگے جھکے. اسے کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکنا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی. انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی کے آگے جھکے، کسی کا سہارا لے، کسی کو اپنے غم اور رنج کی حالت میں پکارے. کوئی ہو جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو، جو اس کا دکھ دور کرنے والا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں جو مختلف ادوار آئے ہیں، اس میں لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود تو مانا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ مان لیا. یعنی ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا. کوئی درخت کے آگے جھکا تو کوئی پہاڑ کے آگے جھک گیا، کوئی سمندر سے خوف کھا کر اس کے آگے جھکنے لگا، کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگا. گویا جس چیز سے وہ ڈرا یا جس چیز سے وہ حیران ہوا یا جس چیز نے اس کو امپریس کیا یا انفلوئنس کیا یا جس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ آیت 63 ہے. اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. مخلوق الہ نہیں ہو سکتی. الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہوں، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو. فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے. عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. اور الوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی حکمت کامل ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو. اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہے. اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے. کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی. تو یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے، انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے، اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے، کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں،
لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، یعنی مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو، اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں، کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا، لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ تو عبادت حقیقت میں محبت، اطاعت، تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ صرف الہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دراصل توحید الوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تیرے معبود نعبد الہک، اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے۔ تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام الہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالی کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے۔
اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے، میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے. اس گدھے کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے. یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق عبادت کسی اور کو نہیں دیا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الہ ہی کی عبادت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یحفظک، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو. تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے، اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا. ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا. وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلا وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی. یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور
ایک بے چینی سی رہے گی. اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے. جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی. نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے 700 تکلیفیں لے کر آتا ہے. پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے. تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا. اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ. یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے 2 اہم اصول بھی ہیں، اور جب تک یہ 2 چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے. اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے. اور دوسری چیز، جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کی باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے. اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی، اس کے سارے اعمال، اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا، وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی کوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے،
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما. کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں، خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا لوگوں کی باتیں، باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجوائے نہیں کرتا. اس لیے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے، یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادات کے لیے انسان دعا کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات میں کمی کوتاہی نہ کرے. اب دیکھیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلاً اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو ادھورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلا کسی نے آپ سے قرض لیا اور جب وہ واپس کرے تو آدھا کرے. کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، تو اس پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض اور کچھ عبادات لازم کی ہیں جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے. مثلا دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے 4 پڑھ لیے، کیا یہ کم ہے؟ یہ بھی تو بہت ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 کا حکم دیا ہے. ہم اسے اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے یا 3 نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے 6 بھی نہیں کر سکتے ان کو، کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، تبھی عبادت کا حق ادا ہوگا. عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت. اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہے کرے، وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرے. ایک لقمے جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ برابر کر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی میں اللہ کی خاطر خرچ کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہترین طریقے پر قدردانی فرماتے ہیں. تو ہمیں نہ عبادت میں اضافے کا حق حاصل ہے اور نہ عبادت میں کوتاہی کا. یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادت فرض کی ہے، ہمیں اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں یا پھر اس میں کچھ کمی کر دیں، کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، یعنی جن کی پابندی ہم پر لازم ہے. آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی. اس نے پوچھا، ان سے پہلے یا بعد میں تو کوئی نماز فرض نہیں، یعنی ان کے علاوہ فرض کے درجے میں تو نہیں کچھ؟ آپ نے 3 بار یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس پر وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا، یعنی 5 سے کم 4 بھی نہیں پڑھوں گا اور 5 سے زیادہ 6 بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنی ہی پڑھوں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص سچا رہا، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اس نے ایسا ہی کیا، تو یہ جنت میں داخل ہوگا. عبادت کے سلسلے میں ایک اور بات یہ یاد رہے کہ عبادت میں شدت اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم ایسی آئے گی جو عبادت کرے گی حتیٰ کہ لوگ ان کی عبادت کی کثرت پر تعجب کریں گے، بڑے حیران ہوں گے کہ اتنے عبادت گزار ہیں، لیکن وہ اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں، نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں. عبادت ہے دراصل اللہ کا حق، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے یا بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے. تو جس بندے کے اندر عبادت کا زوم آ جائے،
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس کو بھی اپنی عبادت کی وجہ سے ایک خود پسندی اس کے اندر آ گئی تھی کہ جس بنا پر اس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. تو یاد رکھیے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں، کسی اور آبجیکٹ کو نہیں، اور حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں. کیونکہ اس زمین پر جن معبودوں کی پیروی ہوتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ پیروی ہم اپنے ہی نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات کی. مثلاً فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دل کیا چاہتا ہے سوئے رہو، تو ہم اٹھتے نہیں. تو ہم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی. ہمیں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس پکار کو سنتے ہی نہیں اور کامیابی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں. یا ہم نے اب اللہ کی عبادت نہیں کی، اپنے نفس کی عبادت کی. اسی طرح زندگی کے کسی بھی اور کام، کسی جاب، کسی مشغلے، کسی بھی پسند کی چیز میں مشغول ہو کر، خواہ کتنی ہی دنیاوی اعتبار سے شدید ضرورت کے کام میں بھی مصروف ہو کر اگر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو یہ دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. یعنی عبادت کیوں کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، یہ دراصل تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے. یعنی دنیا میں ان عبادات کی وجہ سے کئی برائیوں سے، کئی قسم کی مشکلات سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اس آگ سے بچ جاؤ گے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے، سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ڈرے، ایک الہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دو معبود نہیں بناؤ، یعنی تین اور تین سے زیادہ تو دور کی بات، ایک سے دوسرا بنانے کی بھی اجازت نہیں. وہ تو صرف وہی ایک معبود ہے اور مجھی سے تم ڈرو. یعنی عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور بعض اوقات انسان محبت میں عبادت کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے. تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتی ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف انسان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ دنیا میں بھی بہترین قسم کا قول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا. اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی نجات ہو جائے گی. جو شخص سچے دل سے اللہ کو پکارے اس پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا اور خالص ہو کر کہا، زبان سے اس کی تصدیق کی، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کس نے یہ کلمہ کہا. اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتائی کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو تمام انبیاء نے مانگی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، شرک کی نفی بھی ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی بات بھی ہے اور اس کی قدرت کا اقرار بھی ہے کہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس میں آپ دیکھیے براہ راست کچھ بھی نہیں مانگا گیا, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تعریف کا ذکر ہے. تو جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرما دیتے ہیں. پھر یہ کلمہ صرف زندگی میں نہیں, صرف مشکلات میں نہیں, مرنے والا اگر مرتے وقت پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو, کیونکہ اس کلمے پہ موت آنے پر جنت میں داخلہ اور جہنم حرام کر دی جاتی ہے. یہ کلمہ اللہ کے ہاں حجت بنتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے, اور اس کلمے کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے. نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا. اسی لیے اگر کسی شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور ہر شرک سے نفی کی ہو تو قیامت کے دن یہی ایک کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں گیا بھی تو اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کو وہاں سے بالآخر نکال لیا جائے گا, خواہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں, لیکن ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام یعنی الالہ, اس کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو انسان کی دعا قبول ہوتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے الہ, لوگوں کے معبود کی, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انتہائی غم کی حالت میں تھے, اس وقت جب انہوں نے اسی کلمے کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا غم دور کر دیا, انہیں اس بڑی مشکل سے نجات دی. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا, بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے, تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, صرف اس الہ کو پکارا, تو پاک ہے, یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نجات دی اور باقی سب مومنوں کو بھی بشارت دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, کہ باقی مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کرب کی حالت میں ہوتے, تکلیف کی حالت میں ہوتے, تو پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے. تو جو شخص تنگی اور تکلیف میں اس دعا کو پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. پھر سید الاستغفار میں بھی جب ایک بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ آپ میرے رب ہیں, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, آپ نے مجھے پیدا کیا, میں آپ کا بندہ ہوں, اپنے عہد اور وعدے پر قائم ہوں, جتنی بھی مجھ میں استطاعت ہے, جتنی بھی ہمت ہے, میں آپ کے احسانات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں, آپ مجھے بخش دیجئے, کیونکہ آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا. تو جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے
اس استغفار کو پڑھتا ہے جس کو سید الاستغفار، استغفار کا سردار کہا گیا، تو اگر شام کے وقت پڑھتا ہے اور رات کو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے. اسی طرح صبح سویرے اگر کوئی پڑھتا ہے تو رات میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان خالص ہو کر اس کی عبادت کرے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارے اور اس کے اس نام کا واسطہ دے کر پکارے تو انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرب کے بارے میں بات کریں گے. قرآن مجید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. کون؟ اللہ. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب، ہاں رب. رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ جو ہمارا خالق ہے، صرف ہمارا نہیں بلکہ تمام کائنات کا. وہ جو سب کا مالک ہے، جس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ان سب کا مالک بھی ہے، اور پھر صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان کا مدبر بھی ہے. ہر چیز کو رزق دے رہا ہے، ہر چیز کی رہنمائی کرنے والا ہے. سب تعریف اسی کے لیے ہے. تو رب وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو نقص سے کمال کی طرف لے جاتا ہے، جو چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، نشو نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے اور مسلسل خیال رکھتا ہے. جہاں کہیں کوئی خرابی واقع ہو جائے وہاں وہ اصلاح بھی کرتا ہے. وہ رب صرف انسانوں کا نہیں، حیوانوں کا نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور ان تمام کی ہدایت اور اصلاح کا کام بھی کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے. یعنی رات دن پر چھا جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے. جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اسی نے پیدا کیے، اس حال میں کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. وہی ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو ہر آن اپنی تخلیق کے اندر، اپنی مخلوقات کے اندر وسعت پیدا کر رہا ہے. وہی جو زندگی دیتا ہے، وہی جو موت دیتا ہے، وہی جو ان سب کو انسانوں کے فائدے کا بناتا ہے. تو ہمارا ایمان ہے اس ذات پر، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں. صرف ہم ہی نہیں، پوری کائنات اس کو اپنا رب مانتی ہے. تو اللہ جو رب العالمین ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو اپنا آقا سمجھنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے. عام روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کرتا ہے، مثلا آپ کسی راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پیاس لگی ہے، کوئی راہ گزرتا شخص آپ کے چہرے سے پہچان لیتا ہے کہ آپ پیاسے ہیں. اگر وہ چلتے ہوئے پانی کی ایک بوتل آپ کو تھما کر چلا جاتا ہے تو آپ کے دل کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ آپ اس کی طرف کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ آپ کے دل میں کیسے جذبات پیدا ہوں گے؟ خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں، حالانکہ آپ اس کو جانتے نہیں، آپ اس کو پہچانتے نہیں.
اس کی پہچان صرف یہ ہے کہ اس نے پیاس کے وقت آپ کو پانی پلایا. تو اگر ایک انسان کا جو اجنبی ہے، جس نے صرف ایک احسان کیا ہم پر، اس کا ہم اتنا حق مانتے ہیں، تو پھر وہ جو دن رات ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اس کا ہم پر کیا حق ہوگا؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی صفات کو جانیں، ان کو مانیں، ان کو اکنالج کریں، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے آگے جھک جائیں، ہر آن ہر لمحہ اپنے دل میں اس کو یاد کریں، اور صرف دل ہی میں نہیں، زبان پر بھی اس کے شکر کے الفاظ اور اس کی عبادت کے اظہار کے طور پر جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کہنے والے بنے، اور پھر اپنی ساری زندگی کو اس کے حکم کے تابع کر لیں، جیسے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں. آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے اور اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اور اسی کے حکم سے پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے. چاند اور ستارے اسی کے حکم سے مسلسل اپنی گردش میں رواں دواں ہیں. کھیتیاں وہ اگاتا ہے، بارش وہ برساتا ہے. یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ خود سے خود نہیں بن گیا، یہ اسی نے پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کر کے وہ ان کو بھول نہیں گیا، بلکہ وہ ان کی مسلسل حفاظت کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رب ہی کے حوالے سے کیا ہے، مختلف مقامات پر آتا ہے. یہ صفت وہ صفت ہے، یہ نام وہ نام ہے کہ جس کے اندر بہت سی صفات اکٹھی ہو گئی ہیں بیک وقت. اس لیے جب بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو سب سے زیادہ کثرت سے جس نام سے پکارتا ہے وہ رب ہے. قرآن مجید کی بہت سی دعائیں ربنا یا ربی سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کو اور احسانات کو یاد کرتا ہے تو خود بخود اس کے منہ سے یا رب نکلتا ہے، یا ربی نکلتا ہے. اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا اصل مالک ہے، اس سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے، جو صرف ہمارے ظاہر کو نہیں ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے کہے بغیر ہماری ضروریات کو پہچانتا ہے، وہی ہے ہمارا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کو ربی یا ربنا کہہ کر پکارتے تھے، اور بہت سی دعاؤں میں اس کا ذکر ملتا ہے. پھر اسی طرح مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا ہے. رب چونکہ پرورش کرتا ہے، مختلف چیزوں کی اصلاح کرتا ہے، تمام معاملات کو سنبھالتا ہے، تو وہ اپنے بندوں پر بھی بہت مہربان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہے، ہر رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے. جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے بخش دوں یعنی عطا کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں. یہ ہے وہ رب جو ہماری ہر ضرورت، نہ صرف یہ کہ مادی ضروریات بلکہ ہماری روحانی ضروریات، ہماری جذباتی ضروریات بھی پوری کرنے والا ہے. اس وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب سب غافل ہوتے ہیں، وہ رب جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں، آہیں، مناجات اور پکار کو سنتا ہے، اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا. پھر اسی طرح وہ بندوں کے اعمال کی نگرانی بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب کو 2 قسم کے آدمی بہت اچھے لگتے ہیں. ایک وہ جو اپنے بستر اور لحاف، اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر، لحاف، اپنے گھر والوں اور محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آیا ہے، میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف میں. یعنی یہ بندہ مجھ سے امید بھی رکھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی ہے. دوسرا وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا، جب لوگ شکست کھا کر سب بھاگ نکلے تو اسے معلوم تھا کہ میدان جنگ سے فرار کا کتنا بڑا نقصان ہے، اس کی سزا کیا ہے اور واپس لوٹ جانے میں کیا ثواب ہے.
چنانچہ وہ واپس آ کر لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور یہ عمل بھی وہ صرف میری نعمتوں کے شوق میں کرتا ہے، میری سزا کے خوف سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو جو میری نعمتوں کے شوق اور سزا کے خوف سے واپس آیا ہے اور اس کا خون بھی بہا دیا گیا ہے۔ ایسا شخص بھی اپنے رب کا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے، یعنی جس وقت ایک بندہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے، قدم باہر رکھتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، تو وہ اپنے رب کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ یہی ہے رب کا رب ہونا، کہ وہ مسلسل اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے اپنے بندے کو۔ پھر یہ کہ رب صرف بندوں کے اعمال کی نگرانی ہی نہیں کرتا، صرف وہ دیکھتا ہی نہیں کہ میرا کون بندہ کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ ان کے اعمال کی بھی پرورش کرتا ہے۔ بندوں کی پرورش تو کرتا ہی ہے، بندوں کو تو بڑھاتا ہے، بندوں کے رزق کا انتظام تو کرتا ہے، لیکن وہ ان کے اعمال کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھی اپنی پاک کمائی سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف صرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔ سوچئے جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہم شاید کسی انسان کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ پاک کمائی میں سے ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا پچیرے کو پالتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بلکہ بندوں کے اعمال کی بھی نہ صرف یہ کہ خبر رکھتا ہے، بلکہ ان کی بھی افزائش کرتا ہے، ان کو بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، یہ سوچ کر، یہ جان کر کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے معاملات کی خوب نگرانی کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا، تو رب اس کی امید کو توڑتا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بچی کو اپنے رب کے سپرد کیا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا پورا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ آل عمران میں، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے رب، اپنے رب کو پکارا، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا۔ یعنی رب صرف اعمال ہی قبول نہیں کرتا، بندوں کی نیتیں بھی قبول کرتا ہے، ان کے ارادے اور ان کے شوق کی بھی قدردانی کرتا ہے، اور اس کو بھی آگے بڑھاتا ہے، اور اس میں بھی برکت پیدا کرتا ہے۔ تو رب نے اس بچی کو قبول کر لیا اور اچھی نشو نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، یعنی اس کی پرورش کا خود بندوبست کیا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے، حالانکہ کفالت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے تو پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ بظاہر بیرونی اسباب تو کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے، اللہ اس رزق کا بندوبست کرتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ حضرت مریم کی والدہ کا اخلاص تھا،
ان کی نیت تھی، ان کی اللہ رب العالمین کے لیے محبت تھی، قربانی تھی، ان کا ایک عمل صالح تھا، ایک شوق اور جذبہ تھا اپنی اولاد کو اللہ کی خدمت میں وقف کرنے کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اس کو قبول کیا اور خود اس کی پرورش کا ذمہ لے لیا. یہ ہے اللہ ہمارا رب. جب انسان اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. پھر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارا رب ہے وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہی سارا نظام چلا رہا ہے. اس کو اس کائنات کا نظام چلانے میں کسی انسان اور کسی فرشتے اور کسی نیک بزرگ کی ضرورت نہیں. اس پوری کائنات کا خالق وہی، الا لہ الخلق والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وہی مدبر ہے. تو اسی لیے رب کے 3 معروف معنی، وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، اور وہ جو مدبر ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا اور مالک ہے، بلکہ وہ ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے، ان سب کا نظام بھی چلا رہا ہے. ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، بادل اس کے حکم سے اٹھتے ہیں، بارش اس کے حکم سے برستی ہے، زمین اس کے حکم سے پیداوار اگاتی ہے. اور جب اس کا اذن نہیں ہوتا، پھل نہیں آتا، یا اس طرح نہیں آتا جس طرح انسان چاہتا ہے، تو سب کچھ اسی کے اذن سے ہو رہا ہے. ایک ایک چیز، ایک ایک پھول، ایک ایک پتی، اور ایک ایک ٹہنی، اور ایک ایک شاخ، اور اس کے اندر جو رنگ اور شیڈز اور جو کچھ بھی ہے، ان سب کی تدبیر، پلاننگ خود اس نے فرمائی. اور پھر کس طرح ہر سال خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ان پر موت آ جاتی ہے، اور پھر کس طرح دوبارہ ان مردہ پودوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. اور پھر ہر چیز کا انتظام اس احسن طریقے سے کیا کہ مثلا صحرا کے اندر جو پودے اگتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہے، ان کی گہری زمین میں اتری ہوئی جڑیں ہوتی ہیں. یہ ساری پلاننگ کس نے کی کہ کس جگہ کیسے پودے اگیں گے؟ وہ جڑیں زمین کے اندر دور ڈیپ روٹیڈ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جب بارشیں نہ برسیں اور ہر طرف خشک سالی ہو تو زمین کے اندر کی تری سے وہ رزق حاصل کر سکے. اسی طرح جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں اور طرح کی نباتات اور پیداوار ہوتی ہے. یہ سب کچھ صرف ایک اکیلا رب ہی کر رہا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ نہ تخلیق میں شریک ہے اور نہ نظام چلانے میں شریک ہے، اور نہ ہی بندوں کی پرورش میں کوئی اور شریک ہے. پھر وہ رب کسی کا محتاج بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ محتاج ہوتا کسی کی مدد کا، کسی کے تعاون کا، تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اللہ کے سوا کسی اور کو خالق اور مالک نہ مانا جائے. چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہمیں پکارنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو، یعنی اس سے دعائیں مانگو، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو یہ پکارنا اس کو پسند آتا ہے اور وہ ہم سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور خصوصاً جب اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا جائے، تو یہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ ہر پکارنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی پکار سن لی جائے، اس کی دعا سن لی جائے، اس کی دعا قبولیت کا درجہ پا جائے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل دعا یہ ہے کہ آدمی یوں کہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیے، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، میں ان کو مانتا ہوں کہ واقعی میں گناہ گار ہوں. یا ربی، اے میرے رب، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. فاغفر لی ذنبی، تو میرے گناہ کو معاف کر دے. انک انت ربی، کیونکہ تو میرا رب ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تیرا در چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں؟ انہ لا یغفر الذنوب الا انت،
کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو یہ نہایت خوبصورت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جو ہمارا اور رب کا رشتہ مضبوط کرتی ہے، رب کے ساتھ تعلق کو گہرا کرتی ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ہر طرف کی پریشانیوں اور دکھوں سے نکل کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی جناب میں سرگوشیاں کر رہا ہے کہ یا رب بس تو ہی میرا ہے، اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو میری اس حالت کو سمجھ بھی سکے. کیونکہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسا دکھ اور ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اظہار ہمدردی کرتے بھی رہے تو وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. خاص طور پر جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے منعم، اپنے محسن، اپنے رازق، اپنے خالق، اپنے مالک اور سب کچھ دینے والے کا حق ادا نہیں کیا، جب اس کا احساس شرمندگی بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اسی کے پاس جا کر سرگوشیاں کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی چاہتا ہے تو رب اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بڑھا دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اس نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارا. ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، ان کے بارے میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، تو دونوں اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے، اتنی بڑی سعادت حاصل کرتے ہوئے یوں اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے قبول کر لے. کس قدر عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو ہمارے دلوں کی آہیں، دلوں کی پکار اور ہماری سسکیوں تک سے واقف ہے، ان خیالات تک سے واقف ہے جو ہم تیرے بارے میں رکھتے ہیں. یا رب تو اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما. اور یہی حال اللہ کے باقی نیک بندوں کا ہوتا ہے. وہ رب کی جتنی بھی عبادت کر لیں، ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ اے رب تیری عبادت کا حق ہم ادا نہ کر سکے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم نے کی تو اسے قبول فرما لے. بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کی نظر اپنے کیے پر نہیں ہوتی، اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر ہوتی ہے، اور وہ رب کو پکارتے رہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. واعف عنا، تو ہم کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے. وارحمنا، ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پیغمبروں نے بھی مشکل حالات اور اوقات میں اپنے رب کو اسی طرح پکارا. مثلا نوح علیہ السلام نے جب کشتی پر سوار ہو گئے تو پکارا رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب مجھے مبارک جگہ اتارنا. وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگ کر مدین کی طرف گئے تو وہاں پہنچ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. اتنے جلیل القدر پیغمبر اپنے دکھ اور تکلیف کے عالم میں جب اپنے خالق و مالک کو پکارتے ہیں تو انہی الفاظ میں اے میرے رب، اے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے سکھایا، جس نے مجھے تعلیم دی، جس نے میری رہنمائی کی، مجھے ہدایت دی، مجھے اپنی پہچان کرائی.
وہی اس مشکل کے وقت میں میری مدد فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس استغفار کو سید الاستغفار کہا ہے اس میں بھی اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، یعنی تو میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا. وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی تو رب ہے، تو آقا ہے، تو مالک ہے، تو حاکم ہے، تو الہ ہے، اور میں عاجز بندہ. سوچئے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے سردار ہیں، جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں. ان کی بندگی کے اظہار کو دیکھیے کہ کس طرح اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر جتنی مجھ میں استطاعت ہے قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا. ابوء لک بنعمتک علی، تیری جو بھی نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں. یہ ہے ایک بندے اور رب کا تعلق. وابوء لک بذنبی، اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. اسی طرح ایک بندہ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اپنے سارے امور اسی کے حوالے کر دیتا ہے. سارے دن کے کام کاج میں تو اپنے رب کو یاد کرتا ہی ہے، جب سونے کے لیے جاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ سونے کے بعد دوبارہ اس کو جی اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ دوبارہ اٹھنا بھی رب کے اذن ہی سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس میں داخل ہو گئی. پھر کہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، تیری ہی مدد سے میں خود کو اٹھاؤں گا. اگر تو میری روح کو قبض کر لے تو اس پر رحم کر دینا، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے بندے اور رب کا حقیقی تعلق، کہ بندہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کرتا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کی کیئر وہی کرتا ہے، وہی ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے. نہ صرف یہ کہ انسان، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کو پکارتی ہے اور اپنے رب کو پہچانتی ہے. مثلاً وہ مشہور واقعہ جو قرآن مجید میں آتا ہے ہدہد کا، کہ کس طرح اس نے سلیمان علیہ السلام کو ایک قوم کی حالت آ کر بتائی کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتی ہے. اس نے کہا وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں اور انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو رب ہے عرش عظیم کا. یہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ جو عرش عظیم کا رب ہے. تو سوچئے اگر ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کو کس طرح پہچانے اور کتنی معرفت اس کی حاصل کرے. اسی طرح جنت اور جہنم بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کی حضور شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں، یعنی آگ اتنی شدید ہے کہ ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں. تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو موسموں میں دیکھتے ہو تو اس کا یہی سبب ہے. اسی طرح رحم بھی رب کو پکارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے نکلا ہے، جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب،
یعنی رحم بھی رب کہہ کے پکارے گا. مجھے توڑا گیا، مجھے کاٹا گیا، مجھ پہ ظلم کیا گیا، اے میرے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا. اللہ تعالیٰ اسے جواب دے گا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے اور اسے کاٹوں جو تجھے کاٹے. شیطان جو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو رب کہہ کے پکارتا ہے. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی مرتے دم تک. اور رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بھی اپنے رب کو پہچانتی ہے اور وہ بھی اپنے رب ہی کو پکارے گی قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی ضرورت پیش آ جاتی، اور جب وہ اپنے اس انتہائی مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح قبض کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے میرے رب تیری یہ امانت حاضر ہے. اسی طرح سورج بھی اپنے رب کو پکارتا ہے. ہر روز جب سورج اپنے آخری مقام پر غروب ہوتا ہے تو دوبارہ نکلنے کے لیے رب سے اجازت چاہتا ہے، کہتا ہے یا رب ان مسیری بعید، اے میرے رب میرا سفر بہت لمبا ہے. لیکن انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی شکوہ کرتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس بات پر خود گواہ بھی ہے کہ وہ رب کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، کھانا پینا، باقی تمام ضروریات، حتیٰ کہ نیند اور زندگی میں چلنا پھرنا، یہ سب کچھ رب کے دیے ہی سے ہو رہا ہے. لیکن ان میں سے کتنی چیزوں کو بندہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے. یہی تو دراصل ناشکرا پن ہے کہ نعمتیں کسی نے دی اور استعمال کسی اور کی خوشی میں ہو رہی ہیں، یا اپنے نفس کی یا شیطان کی، جب بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے. اور فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. یعنی جتنی محبت اپنے رب سے کرنی چاہیے اس سے بڑھ کر وہ اپنے مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ، اپنے اوقات کا بہترین حصہ، اپنے دن کا بہترین حصہ مال کمانے میں زیادہ لگاتا ہے بنسبت رب کی عبادت کے. تب کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے رب کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، رب کو پہچاننا چاہیے. کیسے؟ ایک تو کائنات کی نشانیوں سے، کہ کوئی بھی چیز جو دیکھیں اس کی ساخت پر غور کریں، اس کے فنکشنز پر غور کریں، اس کے فائدوں پر غور کریں، اور پھر سوچیں کہ یہ کس نے بنائے اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ یقیناً ہم سب کے لیے. اور پھر اس کا شکر ادا کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کتاب کو پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور اس میں رب کے جو جو کام بتائے گئے ہیں کہ رب کیا کچھ کرتا ہے اس کی معلومات حاصل کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیا اس کو جانیں، اور پھر اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب العالمین کون ہے، میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر اسی نے مجھے ہدایت دی. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہ جس نے جو مجھے موت دے گا. والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، حکم عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا. تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ اپنی تمام باتیں اپنے رب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اپنی امیدیں اور اپنے دل کے حالات اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں.
تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت میں ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بنے، اور پھر جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ربانی بن جائیں، رب والے بن جائیں، کیونکہ کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہی تقاضا ہے۔ اور پھر رب کی پہچان دراصل ایمان کی علامت ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے رب کو پہچانے گا قبر میں بھی جواب دینے کے قابل ہوگا، کیونکہ جب فرشتے آئیں گے قبر میں مردے کو دفنانے کے بعد اور اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے تو اس سے جو پہلا سوال کریں گے وہ کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا وہ وہاں بھی جواب دے پائے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہم رب کے ساتھ تعلق قائم کریں، یہ ہماری ضرورت ہے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور پھر اپنی ساری زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اپنے مشکلات میں اپنے رب پر توکل کریں، اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں تو رب ہمیں راضی کر دے گا۔ صبح شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا پڑھتے رہیں، کیونکہ جو یہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا لطف اٹھا لیا، اور جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی معرفت دے اور اپنا قرب نصیب کرے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔